السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن ایوب کا چین خطرے میں پڑ گیا ہے، ایسا کیا ہوا ہے؟ ایمان مزاری نے ان کو کیا کہا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ چین کو کیا ہو گیا؟ دیکھیے، جو بھی ہوا ان کی بے چینی کو، راوی کے چین ہی چین لکھنے کو، ایک بات کی تو آپ کو حسن ایوب کو داد دینی چاہیے۔ صحیح ہے۔ خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا وہ الزام ہو گیا غلط۔ اب حسن ایوب عمران خان پہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بار بار لکھتے ہیں کہ اڈیالہ کا قیدی فلانا، یہ سزا یافتہ، عمران خان کاؤنسلر بننے کا بھی اہل نہیں وغیرہ، یہ باتیں کرتے ہیں، اڈیالہ کا چانسلر وغیرہ۔ لیکن عمران خان پہ جو انہوں نے الزام لگایا وہ الزام ہو گیا سراسر غلط۔ تو انہوں نے ایک اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، دو انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے معافی بھی مانگ لی، معذرت بھی کر لی، تو اور پھر اس کے بعد اس معذرت کو بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ تو اس چیز کی تو آپ کو ان کو داد دینی چاہیے، یہ بتا کے کہ وہ غلط ثابت ہو گئے۔ ہوا یہ کہ نظریے میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، جو اتنی سی چیز سے آتا بھی نہیں ہے نا۔ ہوا یہ کہ یعنی ان سے ایک انفارمیشن دینے میں غلطی ہو گئی، تو انہوں نے اس کو کریکٹ کر لیا۔ ایمان مزاری صاحبہ، شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی، وہ اپنی گرفتاری کے حوالے سے بتا رہی تھی، اور وہ گرفتاری کے حالات و واقعات اور کن حالات میں، کس انداز میں سب کچھ ہوا، ان کے ساتھ وہ ڈیٹیلز تھیں، تو ویڈیو تھی۔ حسن ایوب صاحب نے اس پر کمنٹ کیا کہ ایمان مزاری عمران خان دور حکومت میں اپنی گرفتاری کا قصہ بیان کرتے ہوئے۔ اب ہوا کیا کہ عمران خان کی حکومت چلی گئی 2022 میں اپریل کی 9 تاریخ کو، تو ایمان مزاری صاحبہ جب گرفتار ہوئیں وہ 2022 نہیں تھا، اور وہ تھا 2023۔ اب 2023 کا جب ایمان مزاری صاحبہ نے حسن ایوب کو جواب دیا، انہوں نے لکھا کہ میں سمجھ سکتی ہوں اس انٹرویو کی تکلیف کس سے ہو رہی ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ میری گرفتاری اگست 2023 میں ہوئی تھی، اور اس انٹرویو میں میں نے پہلی دفعہ بیان کیا ہے میرے ساتھ کیا ہوا، جبری گمشدگیوں اور بلوچستان پر بھی تفصیل میں بات کی ہے۔ ٹھیک۔ اب ایمان مزاری صاحبہ نے جب یہ بتایا کہ اگست 2023 میں انہیں گرفتار کیا گیا، تو اس وقت 9 اگست تک حکومت تھی شہباز شریف کی، اور اس کے بعد حکومت تھی انوار الحق کاکڑ کی۔ کوئی 3-4 روز شہباز شریف نے اس لیے کنٹینیو کیا تھا کہ اگلا وزیر اعظم آ جائے، نگراں وزیر اعظم، تو یہ ہوا تھا۔ اس کے بعد انوار الحق کاکڑ آ گئے، تو جو حکومت تھی 16 مہینے کی، وہ بھی غیر سیاسی طاقتوں کی حکومت تھی۔ جو حکومت آئی نگراں حکومت، وہ بھی غیر سیاسی طاقتوں کی حکومت تھی۔ ویسے تو یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت بھی غیر سیاسی طاقتوں کی حکومت ہے، تو حکومت تو تسلسل ہے۔ بہرحال یہ حکومت شہباز کی ہو، کاکڑ کی ہو، یا دوبارہ شہباز کی ہو، یہ حکومت عمران کی حکومت نہیں تھی۔ اس میں ایک کامن چیز ہے، اور یہ غیر سیاسی طاقتوں کی حکومت ہے جو اگست 2022۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران کی حکومت میں بھی غیر سیاسی طاقتوں کی حکومت ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ عارف علوی صاحب نے جو چیزیں بتائیں، جنرل باجوہ نے جو چیزیں بتائیں، اور وہ یہ بھی بتا گئے کہ ہم تو عثمان بزدار بھی تبدیل نہیں کروا سکے۔ یہاں کیا کیا غیر سیاسی طاقتوں نے؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو جی نواز شریف چھا گیا، نواز شریف نے کر دیا۔ نواز شریف تو وزیر اعظم نہیں بن سکا، اچھا اس کو سائڈ پہ ڈالیں۔ نواز شریف اپنا وزیر داخلہ بھی نہیں لا سکا، اس کو بھی سائڈ پہ ڈالیں۔ نواز شریف اپنے سمدھی کو، جس کو ہر بار وزیر خزانہ بناتا ہے، نہیں بنا سکا، اس کو وزیر خزانہ بھی نہیں بنا سکا۔ تو پھر یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا، چیلے چماٹے، لونڈے لپاڑے، لندن میں اسٹن ہوپ ہاؤس کے باہر یا ایون فیلڈ کے باہر جو میک ڈونلڈز اور KFC کی بچی ہوئی ٹرے آ جاتی ہے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور وہ ٹرے اٹھا کے کھا لیتے ہیں وہ لوگ، اور اندر سے چائے منگواتے ہیں یا کافی منگواتے ہیں۔ وہ جتنا بھی اب شور مچا لیں کہ دیکھیں جی فیصلے کون کر رہا ہے، نواز شریف کر رہا ہے۔ نواز شریف، میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم بننے کو بھی سائڈ پہ ڈالیں، اس کے بعد محسن نقوی کو بھی سائڈ پہ ڈالیں، اسحاق ڈار کو بھی سائڈ پہ ڈالیں۔ ایک چیز اور دیکھیں کہ نواز شریف کو کہاں جانا تھا، ہر سال کہاں جانا ہوتا ہے رمضان میں؟ عمرہ کرنے، آخری عشرے میں وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں۔ اب کی بار نواز شریف وہاں بھی نہیں جا سکا۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی نواز شریف تو، کمنگ بیک ٹو دس کہ حکومت کس کی ہے،
حسن ایوب نے اپنی تصحیح کرتے ہوئے کہا کہ ایمان مزاری کی عمران خان دور سے گرفتاری سے متعلق میرا ٹویٹ درست نہیں، معذرت. ٹھیک چلیں، میں نے اسی لیے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ حسن ایوب نے معذرت کر لی. حسن ایوب صاحب اکثر وہ لگاتے ہیں آرمی چیف صاحب کی تصاویر جس میں آرمی چیف صاحب نشانہ لے رہے ہیں یا مختلف جو آرمی ایکٹیویٹیز ہیں فیلڈ کی ان میں انوالوڈ ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ آرمی چیف آف پاکستان حافظ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب، تو بار بار لگاتے. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ مطلب کیوں، مطلب یہ بار بار لگانے کی ضرورت کیوں ہے جب آپ نے بتا دیا کہ وہی ہیں، اور آپ کے بتانے کی بھی ضرورت کیوں ہے؟ یہ اعلان ہو چکا، گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا، گورنمنٹ ان کو بنا چکی، اور اب تو ان کو بنے ہوئے 2 برس ہونے والے ہیں. اب تو اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو پھر وہ مزید ہوں گے، ورنہ 1 سال بعد انہیں اس عہدے سے رخصت بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بار بار لگاتے. تو بڑی تنقید ہوتی ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر ان سے بار بار پوچھا تھا یہ راوی کون ہے، تو حسن ایوب تو سوال کا جواب نہیں دیتے کہ راوی کون ہے، لیکن لوگ بار بار کہتے ہیں کہ راوی جو ہے وہ ہیں جنرل فیصل نصیر صاحب، میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، یا حسن ایوب جو چیزیں بتا دیتے ہیں وہ وہاں سے بتائی جاتی ہیں. تو میں نے ایک بار ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کیا یہ ان کی بات ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، راوی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے جو بھی خبر دے دیتا ہے وہ راوی ہے. میں نے کہا تو اس صحافی کو تو خبر کہیں اور سے بھی مل سکتی ہے. ان صاحب کا یہ دعویٰ تھا، میرا یہ حسن ایوب کے بارے میں دعویٰ نہیں. حسن ایوب کو نون لیگ میں بھی بڑے اچھے سورسز ہیں حسن کے، اور یقیناً حسن کے سورسز پی ٹی آئی میں بھی ہوں گے، جیسے میرے بھی نون لیگ میں سورسز ہیں تو ہوں گے. حسن ایوب کے جو راوی کی بات ہو رہی تھی، ان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ راوی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو بھی شخصیت حسن ایوب کو خبر دے دیتی ہے وہ راوی ہے. جس سے روایت ہے وہ راوی ہے. تو وہ شخصیت کسی چھوٹے عہدے پر موجود شخصیت بھی ہے، وہ ممکن نہیں ہے کہ لازمی کسی بریگیڈیئر یا اس سے اوپر کے عہدے پر ہو، وہ اس سے نیچے کے عہدے پر وہ بھی ہو، لیکن یہ بھی ہے. حسن ایوب نے کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی تھی کہ وہ کھڑے ہوئے تھے کسی ایونٹ پہ جہاں افواج پاکستان کا ایونٹ تھا، اور جو ایکروبیٹک سٹف ہوتا ہے طیاروں کا، فلوٹس ہوتے ہیں اور سامان حرب کی نمائش ہوتی ہے، ایسا ایک ایونٹ تھا. تو وہاں پر میجر جنرل فیصل نصیر صاحب موجود تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے بہوے گفتگو تھے فیصل واؤڈا صاحب، اور وہیں پر یہ بھی آ گئے، یہ بات کرنے لگے. اور یہ وہ موقع تھا، حسن ایوب نے جواب دیا صدیق جان کو ٹویٹر پہ کہ صدیق جان بھی آ گئے، اور صدیق جان جو ہے وہ آ کر سلام کر کے انتہائی احترام کے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہو گئے، اور یعنی وہ بھی اس کا حصہ بن گئے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بن جائیں اور آ کے بن گئے. تو لوگ اسی لیے وہ تمام چیزیں کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں پر میرا یہ خیال ہے کہ سورسز ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے، راوی مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف مواقع پہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس حوالے سے ایک چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ راوی جو بھی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت ہی ہے. یعنی وہ ایک کرنل کے عہدے کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، بریگیڈیئر کے عہدے کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک میجر جنرل کے عہدے کی بھی شخصیت ہو سکتی ہے، اس سے اوپر کوئی ہو بہت مشکل ہے. ممکنہ طور پر وہ ایک مزاج کو راوی کہہ کے بیان کر رہے ہوں کہ راوی فی الحال چین ہی چین، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ چین ہی چین لکھ رہی ہے. اور بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایک اور چیز ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. حسن کو چھوٹا بھائی ہے، میں اکثر بات ہوتی رہتی ہے، آپ کے سامنے کئی بار بات ہوتی ہے خبر سمجھنے کے لیے بھی، تو میں ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں بعض چیزیں کہ جب وہ بعض چیزیں لکھتے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے. لیکن اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، ایک حسن جو خبریں دے رہے ہیں وہ ساری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر دے رہے ہیں، تو یہ لیبل لگ گیا. دوسرا اس کا ایک اور نتیجہ نکلا ہے جو حسن کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور پاکستان تحریک انصاف میں والا سین ہوا تھا، نورین رو رہی ہیں، ہاں تو یہ بھی حسن کو ملا دیا گیا. تو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف میں جو ٹھنی ہوئی ہے، حسن صرف اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ بڑی بری ٹھنی ہوئی ہے، اور یہ کسی بھی صورت ریپیئر ہوتی ہوئی یا مینڈ ہوتی ہوئی. اچھا، کچھ لوگ اس کو ایسے بھی لیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نیوز کو، نیوز دے نہیں رہے. ہاں، تو یہ تو خیر ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی ایک صحافی کی کسی ایک طرف انکلینیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس انکلینیشن کے نتیجے میں جو مطلب کی خبر آتی ہے تو پھر لوگ لکھتے ہیں جمعہ مبارک ہو گیا، ہن آرام ہے، یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں. ہاں، گھبرانا نہیں ہے، تو یہ کی جاتی ہیں اور یہ تو ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ when you're working
for some certain organization جو کسی ایک انڈیویجول کی یا کسی ایک گروپ کی ملکیت ہے، تو وہ ہے ماس میڈیا. یعنی وہ چینل ہے یا کوئی ڈیجیٹل چینل ہے تو وہ ہے ماس میڈیا. جب آپ ماس میڈیا پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کس کی پالیسی کے تحت کام کر رہے ہیں؟ اس چینل کی، اس ادارے کی پالیسی کے تحت. تو پھر ادارے کی پالیسی کے تحت کام کرتے ہو آپ کو نیوٹرل ہونا ہے. آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، جائز ہے. وہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے اور آپ اپنے اس پلیٹ فارم پہ جب بات کر رہے ہیں نا، تو جو ویوز ہیں، جو پالیسیز ہیں، جو ایڈیٹوریل ججمنٹ نظر آ رہی ہے، وہ آپ کی اپنی ہے اور اس پر آپ بات کر سکتے ہیں قانونی حدود و قیود میں رہ کر، اپنے انداز میں، اپنی پسند کے مطابق. کسی کے لیے اپنی سپورٹ آپ رینڈر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی اپنی چیز ہے. وہ ماسز کے پیسوں سے، مارکیٹ سے اشتہار لے کے ماسز کو خبریں دینے والا ادارہ نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے. وہاں بھی ایسے ہی ہو تو پھر تو غلط ہے. مثال کے طور پر اگر اے آر وائی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے یا جیو نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ غلط کرتا ہے. یا اس سے آگے بڑھ کے ہر چینل، سن لینا یار یہ امپورٹنٹ ہے، یا اس سے آگے بڑھ کے ہر چینل، چاہے وہ نیوز کا ہو یا انٹرٹینمنٹ کا ہو یا کرنٹ افیئرز اونلی ہو، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے. تو غلط کرتا ہے. مطلب ان چینلز کو نیوٹرل ہونا ہے. نہ وہ فوج کے حق میں ہو سکتے، نہ وہ نون کے، پی پی کے یا پی ٹی آئی کے حق میں ہو سکتے. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ چینل پر بیٹھ کر ایڈیٹوریل پالیسی کے خلاف اگر آپ جائیں تو وہ بھی تو غلط ہی ہے. غلط ہے. یہ تو باقاعدہ آپ کا جو امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کو کئی دفعہ بہادری سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اپنے چینل کی پالیسی کے خلاف بھی چلے گئے. اور جو چینلز اس کے باوجود بھی اس بات کو ٹالریٹ کرتے ہیں وہ چینل اچھا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بندہ ہماری پالیسی کے خلاف گیا، اس کے پاس خبر تھی یا اس کے کچھ ویوز تھے وہ اس نے ایکسپریس کیے، اور چینلز اگر اس چیز کو لبرٹی دیتے ہوئے الاؤ کر دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا کام ہے. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.